چوٹ لگی تھی. میں اپنی سسٹر کے ساتھ کالج میں گئی تھی تو سامنے وائٹ جو پلر ہوتا ہے اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا, تو ریفلیکشن کی وجہ سے میرے سر پہ جا کے ہٹ ہوا, جس کی وجہ سے میری نگاہ جو ہے یہ ختم ہو گئی تھی. اور اس سے پہلے میری نگاہ بالکل ٹھیک تھی. جب میری آفٹر بلائنڈنس تھوڑا سا تو آپ کا ایک ٹراما آتا ہے, کیونکہ پہلے میں سائیکل اسکول میں پڑھتی تھی اور اس کے ایک دم بعد جو ہے مطلب لائف جو ہے وہ بالکل ڈارک سائڈ پہ چلی گئی. لیکن جس ادارے میں جہاں پہ اپنا ایز اے چیف کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں تو یہیں پہ ہی ہماری لیٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوا کرتی تھی مسز سائمہ نیاز. تو انہی کی ہی توسط سے میں نے یہاں پہ یہ آڈیو ورڈ سے لے کے 5th سے لے کے ماسٹرز ان انگلش تک جتنی بھی ساری اسٹڈی جو ہے وہ میں نے یہاں سے آگے کی ہے اس ادارے سے. پہلے تو ہم لکھتے تھے اور پڑھتے تھے کتابوں سے دیکھ کے, لیکن اس ادارے نے ایک نیا طریقہ سکھایا کہ ایک بریل ہوتی ہے جس سے بلائنڈ بچے پڑھتے ہیں, لیکن انہوں نے آڈیو کیسٹس کے تھرو جو ہے میں نے اپنی ساری تعلیم جو ہے وہ مکمل کی. بلائنڈنس آئی تو بہت سارے چیلنجز بھی فیس کرنے پڑے, بہت سارے پریشانیاں بھی آئیں, لوگوں کی بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں, لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت موٹیویٹڈ تھے. انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, that I can do each and everything and nothing is impossible in this world because impossible says that I am possible. So I think شاید یہی موٹیویشن ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ زندگی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں. بیسکلی بلائنڈنس ہے کیا, تو جب اس میں یہی جب بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی کہ آپ پینٹنگ نہیں کر سکتے, آپ سلائی کڑھائی نہیں کر سکتے, آپ کراٹے نہیں سیکھ سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے, بہت ساری چیزوں میں بیریئرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ان بیریئرز کو کور اپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ملتان کی ہسٹری میں سب سے پہلی بلائنڈ لڑکی ہوں جس نے ماسٹرز ان انگلش بھی کیا اور ساتھ ساتھ جو ہے میں پورے پاکستان میں ایز اے پرسنالٹی گرومر میں نے اپنے آپ کو منوایا. میں بیکن ہاؤس میں نے ٹیچنگ کی, جبکہ وہاں پہ اس وقت ایز اے بلائنڈ کسی بھی ڈسیبل بچے کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اب تو بہت سارے ڈسیبل بچے وہ لوگ لیتے ہیں اپنے اسکول میں, تو ان کے بھی میں نے 67 ایئرز ریکارڈ ہوئے تھے اور بیکن ہاؤس میں فرسٹ بلائنڈ ٹیچر رہی تھی. اور وہ بھی میری یہاں سے ہی ایجوکیشن میری کمپلیٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد مطلب پی ایف اے بی کے ہی توسط سے میری انٹرنشپ ہوئی تھی 6 منتھ کی, اور میں نے 3 ایئرز وہاں پہ سکسیسفلی جو ہے وہ جاب کی. پھر میں نے کراٹے بھی سیکھے, سی پی ٹی آئی میں پارلیمنٹ واچ کے طور پہ بھی کام کیا. اس کے علاوہ یہاں پہ آ کے ایز این پرسنالٹی گرومنگ ہم نے بچوں کو سکھائی کہ بیسکلی پرسنالٹی ہے کیا, آپ کتنا اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہو. پھر آرٹ اینڈ کرافٹ ہو گیا, پھر پینٹنگ ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کوکنگ کیسے کر سکتے ہو, انڈیپینڈنٹ لائف کیسے گزار سکتے ہو. لائف کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے, مزید خوبصورت کرنے کے لیے آپ کا اسکلز ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ میں کانفیڈینس تب آتا ہے جب آپ اسکلز میں آپ کو فلی عبور ہوتا ہے, دین یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو دیٹ از واز دا مین ریزن, اور شاید میرے سکسیس کی ایک ریزن یہ بھی ہے. فیملی بھی کافی سپورٹیو تھی, اور اس کے علاوہ جہاں پہ میں کام کرتی ہوں یہ ادارہ بھی بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا جائے کہ جو بھی میں اسٹیپ لیتی ہوں تو سب مل کے اس میں میرا ساتھ دیتے. اور الحمدللہ اب تک ہم پورے پاکستان میں 1988 سے لے کے اب تک 50,000 سے ابو بجلی چیلنج کو ہم سروسز دے چکے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. آپ سب سے پہلے ڈسیبلٹی کو اپنے دماغ سے نکالیے تو زندگی جو ہے وہ واقعی بہت خوبصورت ہے. اور ہر چیز یہ نہ سوچیں کہ وہ کر سکتا ہے تو میں نہیں کیوں نہیں کر سکتا. آپ یہ سوچیں کہ آپ میں کیا ابیلٹی ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ میں یہ سوچ ہوگی نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. اور میں ہمیشہ ایک شعر جو ہے وہ میں کوٹ کرتی ہوں سب کے ساتھ ہی کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے.